بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب آج مدرس ڈے ہے، ماں کا دن یا ماؤں کا دن۔ اب کچھ دوست کہتے ہیں کہ جناب ماں کا کوئی دن ہوتا ہے، ماں کا تو ہر دن ہوتا ہے۔ جی ہاں بالکل، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے یہ روایت رکھی، جس نے بھی رکھی، جب بھی رکھی، بہت اچھی بات ہے۔ اگر ماں کو کسی ایک دن بھی کوئی شدت کے ساتھ یاد کر رہا ہے یا پوری دنیا یاد کر رہی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ کوئی روز یاد کرتا ہے، ماں کی روز خدمت کرتا ہے، ماں کی ساری زندگی خدمت اور احترام کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں بھی اجر اور ثواب کا کام ہے۔ لیکن اگر اس طرح کا کوئی دن ہوتا ہے، آج میرا دل کر رہا تھا یار ہم ہر وقت سیاست نیشنل انٹرنیشنل ڈسکس کرتے ہیں، میں آپ کے ساتھ جو ہے نا انشاءاللہ بمباسٹک قسم کی سٹوریز میں نے ڈسکس بھی کی، آئندہ بھی اسی طرح سے بالکل انشاءاللہ دبنگ انداز میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا رہوں گا۔ لیکن آج اس دن کے حوالے سے مجھے نا خیال کیسے آیا، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ چند روز پہلے ایک نیشنل انٹرنیشنل میڈیا میں ایک بڑی زبردست قسم کی سٹوری پڑھی۔ آپ نے بھی وہ نیوز سٹوری پڑھی ہوگی اور دیکھی بھی ہوگی کہ ایک پاکستانی نژاد برطانوی ہیں، ان کا نام ہے سہیل انجم صاحب۔ اچھا، سہیل انجم جناب وہ پیشے کے اعتبار سے ایک فوٹوگرافر ہیں اور وہ مختلف لوگوں کے ساتھ شوبز انڈسٹریز میں مختلف سیلیبریٹیز کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہ جب بیمار تھے تو ان کی شفا یابی کے لیے مختلف سیلیبریٹیز نے، سٹارز نے ٹویٹس بھی کیے، دعائیں بھی کیں۔ وہ بہت سارے پاکستانیوں کے ساتھ بھی اور انڈین سیلیبریٹیز کے ساتھ بھی کام بھی کر چکے ہیں۔ سہیل انجم جو کہ پاکستانی نژاد ہیں برطانوی، ان کو یہ کرونا کی وبا ہوئی، ان سے متاثر ہوئے اور جناب وہ ہاسپٹل گئے، 47 ایئر ان کی ایج، اور جناب وہ جب ہاسپٹل گئے تو ان کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، ان کو داخل کیا گیا اور الٹیمیٹلی وہ وینٹیلیٹر پہ چلے گئے اور کومے میں چلے گئے۔ ٹھیک، جب وہ کومے میں تھے، اسی دوران یعنی جب وہ بے ہوش تھے، اسی دوران سہیل انجم صاحب کی والدہ جو کہ 81 برس ان کی عمر تھی، ان کو بھی وہ کرونے کی شکایت ہو گئی، وہ بھی متاثر ہوئیں۔ ظاہر ہے وہ بیٹا متاثر تھا تو پھر یہ اس طرح سے کیری کرتے ہیں۔ اچھا اینی ان کو بھی تکلیف ہوئی، وہ بھی اسی ہاسپٹل میں، یہ ہے کرائیڈن یونیورسٹی ہاسپٹل لندن، یہ جو دوست ہیں وہ سب جانتے ہیں اور جو یو کے میں دوست رہتے ہیں ان کو تو ویسے ہی پتہ ہے۔ کرائیڈن یونیورسٹی ہاسپٹل لندن میں ان کی والدہ کو بھی اسی ہسپتال میں لایا گیا جس ہسپتال میں ان کا بیٹا کومے میں تھا اور بے ہوش تھا اور وینٹیلیٹر پہ تھا۔ ٹھیک، بہت ہی مشکل سے، چونکہ آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں ایک لاک ڈاؤن کا ماحول ہے، پوری دنیا میں ایک بہت ہی مشکل حالات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد پاکستان سمیت پوری دنیا کو نجات دے، آمین۔ اب ان کے جو دوسرے بھائی تھے یعنی سہیل انجم صاحب کے بھائی، انہوں نے بہت مشکل سے، ظاہر ہے بڑا ایک تڑپنا ہوتا ہے، بڑا ایک تذبذب کے شکار ہوتے ہیں پوری فیملی، انہوں نے بہت مشکل سے جو ہے نا آ کے ہاسپٹل میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی والدہ سے ملنے کا اہتمام کیا۔ بھائی کا تو ان کو پتہ تھا کہ وہ کومے میں ہے، ان کو تو شاید دور سے دیکھا ہوگا، لیکن والدہ سے ملنے کا اہتمام کیا۔ والدہ اس وقت کومے میں نہیں تھی، والدہ اس وقت ہوش میں تھی۔ والدہ سے وہ دور سے ملے، جس طریقے سے باتیں کی ایک سوشل ڈسٹنس رکھ کے، اور والدہ ان کی یعنی وہی سہیل انجم صاحب کی والدہ اپنے دوسرے بیٹے کو، سہیل انجم صاحب کے بھائی کو کہہ رہی ہیں کہ بیٹا میری خیر ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ میرا بیٹا یعنی سہیل انجم جلد از جلد اس کومے سے جاگ جائے۔ بس یہ دعا کی، اس کا بیٹا گھر گیا یعنی سہیل انجم کا بھائی۔ بس یہ ہوا کہ چند ہی دنوں بعد والدہ چل بسیں، اور جیسے ہی والدہ چل بسیں اس کے اگلے ہی دن سہیل انجم صاحب کومے سے باہر آ گئے، کومے سے جاگ گئے۔ اب وہ انٹرویو دیتے پھر رہے ہیں پوری دنیا میں میڈیا کو کہ دیکھیں جی میں تو بے ہوش تھا، میں تو کومے میں تھا، میرے بھائی گئے، میری والدہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے کہ پروردگار بے شک مجھے ابدی نیند سلا دے، لیکن میرے بیٹے کو اس نیند سے بیداری عطا کر۔ اس کا بیٹا جاگ گیا۔ یہ ماں کی محبت کا یقین کیجئے، جب میں نے واقعہ سنا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ واقعی ماں ہو یا باپ،
یہ انمول ہستیاں ہیں. آج سنیے، میرا دل کر رہا تھا، یقین کیجئے، کہ میں نے کہا میں آج جو ہے نا مدرس ڈے کے ایک بہانہ ہوتا ہے، ایک چلیں ایک کسی طریقے سے کوئی بات پہنچائی جاتی ہے، بس یوں سمجھ لیجئے. مجھے کچھ اشعار بہت ہی میرے پسندیدہ ہیں، اور یہ عباس تابش صاحب کے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ عجب سات رخصت ہے کہ ڈر لگتا ہے، یہ عجب سات رخصت ہے کہ ڈر لگتا ہے، شہر کا شہر مجھے رخت سفر لگتا ہے، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. اور افتخار عارف صاحب نے کیا کہا؟ فضا میں وحشت سنگ و سنا کے ہوتے ہوئے، فضا میں وحشت سنگ و سنا کے ہوتے ہوئے، قلم ہے رقص میں آشوب جاں کے ہوتے ہوئے، دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے. اور منور رانا صاحب نے تو کمال ہی کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے. وہ کہتے ہیں ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. کیا بات ہے، کیا کہنے جناب. مجھے وہ بو علی سینا کا وہ قول یاد آ رہا ہے کہ اپنی زندگی میں محبت کی سب سے اعلیٰ مثال میں نے تب دیکھی جب سیب 4 تھے اور ہم 5 لوگ تھے. تب میری ماں نے کہا تھا مجھے سیب پسند ہی نہیں ہے. کیا بات ہے ماں کی، کیا بات ہے والدین کی. ماں ہو یا باپ، قربانی کا نام ہے، محبت کا نام ہے، یہ پیار کا استعارہ ہے. قدر کیجئے، قدر کیجئے اس سے پہلے کہ ماں باپ چھن جائیں. ان کا احترام کیجئے، ان سے پیار کیجئے، ان کی خدمت کر کے جنت کمائیے، ان کی خدمت کر کے راحت اور سکون کمائیے. ظہیر الدین بابر، بس میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میرا دل کر رہا تھا میں آج آپ سے بہت ہی یہ ماں سے متعلق، والدین سے متعلق کچھ باتیں کروں. ظہیر الدین بابر کون نہیں جانتا، مغلیہ سلطنت کا بانی. تاریخ کی کتابوں میں نے پڑھا، مجھے ہسٹری سے بڑا شغف ہے، تاریخ کی کتابوں میں میں نے پڑھا کہ ان کا بیٹا ہمایوں بہت بیمار ہو گیا. یہ دسمبر 1530 کا غالباً واقعہ ہے. بہت دوا کی، بہت ڈاکٹروں اور اس وقت کے جو حکمات تھے انہوں نے زور لگا دیا، لیکن وہی بات کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی ان کو پتہ چلا تو کسی نے مشورہ دیا ظہیر الدین بابر کو کہ آپ اپنے بیٹے کو بچانا چاہتے ہیں نا، تو آپ اپنی زندگی کی سب سے پیاری چیز کا صدقہ کر دیں. اس نے سوچا انسان کی زندگی میں سب سے پیاری چیز اس کی اپنی زندگی ہوتی ہے. اس نے بیمار بیٹے کی چارپائی کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیے. یہ ہسٹری کی کتابوں میں پڑھ لیں. دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے زندگی اور موت دینے والے، اگر جان کا صدقہ جان ہو سکتا ہے تو میری جان لے لے، میرے بیٹے کی بچا لے. بس یہ کہنا تھا. اور تاریخ والوں نے لکھا، مورخین نے لکھا کہ اس دن کے بعد ہمایوں اٹھتا گیا چارپائی سے اور ظہیر الدین بابر چارپائی پہ آ گیا، اسی حساب میں وہ چلے گئے. بس میں یہ آخری بات کر کے آپ سے پھر اجازت چاہوں گا. رنجیت سنگھ مغلیہ سلطنت کے بانی پنجاب میں، جنہوں نے تقریباً 38-40 برس، میں ایک ہسٹری کی کسی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ان کو بھی اپنی ماں سے بڑا پیار تھا. وہ ماں کا بڑا احترام کرتے تھے اور وہ ماں سے بڑی محبت اور خلوص سے پیش آتے تھے، اور ماں کی بڑی خدمت کا جذبہ تھا ان کے دل میں. میری عادت ہے کہ میں جہاں سے بھی کوئی اچھی چیز دیکھوں میں کہتا ہوں میں بیان کروں. اس طرح کا باعث نہیں ہونا چاہیے فلاں کون تھا، فلاں یہ تھا، یہ میری عادت نہیں ہے. انہوں نے ایک مرتبہ بڑے یوں سمجھ لیں معصومانہ انداز میں ماں سے پوچھا کہ امی جان کیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں بیٹا، آپ نے میری بڑی خدمت کی.
انہوں نے کہا امی جان مجھے یہ بتائیے، میں ایک آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا میں نے آپ کے احسانات کا بدلہ چکا دیا؟ ماں تھوڑی مسکرائیں، خاموش ہو گئیں۔ ماں نے کہا بیٹا اچھا ایسا کیجئے گا کہ آج جب آپ سلطنت کے کاروبار سے فارغ ہو کے، یہ صبح صبح ماں سے بات کر رہا ہے، آپ آئیں نا شام کو، رات کو فارغ ہو کے، آج آپ نے میرے ساتھ سونا ہے۔ بڑا حیران ہوا، حیرت ضرور ہوئی لیکن کوئی معیوب بات تو تھی نہیں، بچہ تو جتنا بھی بڑا ہو ماں کے لیے تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ وہ جب سلطنت کی کاروبار بھی نمٹا رہا تھا، ماں کی اس بات پہ حیران بھی بڑا تھا کہ ماں نے آج کیا عجیب بات کی ہے کہ آج آپ نے رات کو جب آنا ہے تو سونا میرے ساتھ ہے۔ رنجیت سنگھ صاحب سلطنت کے کاروبار اپنے چلا کے نمٹا کے اس دن کے جب رات کو آئے، بستر پہ دیکھا ماں سوئی ہوئی ایک سائڈ پہ، دوسری سائڈ جو ماں نے خالی چھوڑی تھی نا رنجیت سنگھ کے لیے، اس پہ ماں نے پانی کا چھڑکاؤ کر دیا۔ اب سردیوں کی رات تھی، یہ جیسے ہی سوئے تو انہیں محسوس ہوا رنجیت سنگھ صاحب کو کہ بستر تو گیلا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ سردیوں کی رات ہو اور بستر گیلا ہو، آپ کی کیا حالت ہوگی۔ یہ کچھ دیر تک تو انہوں نے برداشت کیا، تھوڑی ہی دیر بعد اٹھ بیٹھے، ماں کا شانہ ہلا کے پوچھتے ہیں امی جان یہ کیا مصیبت ہے، اتنا گیلا بستر ہے، مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی، میں سارے دن کا تھکا ہارا ہوں، سارا دن میں کاروبار سلطنت چلاتا رہا، اب یہ بستر گیلا ہے، اس گیلے بستر پہ مجھے کیسے نیند آئے گی۔ ماں نے اٹھ کے اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا کہ بیٹا آپ کو یاد نہیں ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے، جب آپ بستر کو گیلا کرتے تھے، میں آپ کو اس سائڈ سے اٹھا کے دوسری سوکھی جگہ پہ، خشک جگہ پہ سلا دیتی تھی، خود میں اس گیلی جگہ پہ سو جاتی تھی، جب وہ میرے جسم سے لگ کے، میرے کپڑوں سے لگ کے اس کا گیلا پن ختم ہو جاتا تھا، تب تک آپ دوسری جگہ کو گیلا کر دیتے تھے، میں تب اس گیلی جگہ پہ جا کے آپ کو خشک جگہ پہ سلا دیتی تھی۔ رنجیت سنگھ کو سمجھ آ گئی بات کی، اٹھ کے بیٹھ گیا، ہاتھ باندھے، ہاتھ جوڑے ماں کے سامنے، کہا اماں جان میں سمجھ گیا ہوں، میں نے آپ کے احسانات کا بدلہ تو کیا، میں نے تو اس ایک رات کے احسان کا بدلہ بھی نہیں چکایا ابھی تک۔ ماں کیا عظیم چیز ہے، جن کی مائیں سلامت ہیں، میری ماں الحمدللہ زندہ سلامت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دیر تک میرے سر پہ ان کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ جن کی مائیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کو صبر جمیل دے۔ ایک دفعہ پھر میں منور رانا صاحب کا شعر اسی پر پھر میں ختم کر دوں گا، کہتے ہیں ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، جی ہاں میں فخر سے کہہ سکتا ہوں، مجھے اسی چیز پہ ہی تو فخر ہے، باقی تو میں گناہ گار بندہ ہوں، باقی تو میں کامل بندہ ہوں۔ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے، ہم اب تنہا نہیں چلتے، دوا بھی ساتھ چلتی ہے، ابھی زندہ ہے ماں میری، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے۔